آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ کوئی نئی صورت کیوں نہ نازل ہوئی، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ کوئی نئی صورت کیوں نہ نازل ہوئی۔ سو جس وقت کوئی صاف صاف مضمون کی صورت نازل ہوتی ہے اور اتفاق سے اس میں جہاد کا بھی ذکر ہوتا ہے، تو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق بولتے ہیں، جو دل میں جو نفاق ہے، بولتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں اور بھی نازل ہوئے تو اچھا ہوتا، تو دین اسلام کو مٹانے کے لیے کافران نے جو کوششیں کرتے ہیں اس کو مٹانے کے اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا۔ کیا حکم بھیجا؟ جہاد، یعنی لڑائی کرنے کا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوتے ہیں تو وہ چپکے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو اچھی آیتیں آتے ہیں تو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ لڑائی میں جانا بولتے ہیں تو موت کے ڈر سے پیچھے آ جاتے ہیں، اور جو لڑائی جیت کے کچھ کما کے آتے ہیں تو بولتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں نا، ہم کو بھی باٹا دے دو، اس طریقے سے بولتے ہیں۔ یعنی دل میں نفاق رکھتے ہیں، بالکل گندی خیالات رکھتے ہیں۔ جو اللہ کا حکم ہے دین کے لیے جہاد کرو، اور جہاد کرنا، آج کا زمانے میں جہاد کا کوئی نام نہیں، تم خود اپنا دل سے جہاد کرنا، دوسرے پر جہاد کرنے کا کوئی نہیں۔ میرا دل میں شیطان ہے، اس کو دوڑانا، وہی تمہارا جہاد ہے، اور دل کے اندر ایمان کو بھر دینا، وہی تمہارا جہاد ہے۔ یہ بات کو جان لو۔ یہاں کا معنی کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ کہتے رہتے کہ کوئی نئی صورت کیوں نہ نازل ہوئی، سو جس وقت کوئی صاف صاف مضمون کی صورت نازل ہوتی ہے، وہ اتفاقاً، اور بھی اس کے بعد میں اتفاقاً، یعنی جب موقع لڑائی کا جو نازل ہوتا ہے جس میں جہاد کا بھی ذکر ہوتا ہے، تو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی نفاق ہے، آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسا کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہوئی ہو، یعنی یہ لڑائی میں جانے سے پہلے ہی یہ لڑائی میں جائیں گے تو مر جائیں گے، اس طریقے سے وہ گھور گھور کے پیغمبر کی طرف دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل یہ ہے کہ عنقریب ان کی کمبختی آنے والی ہے، ان کی اطاعت اور بلاس چیت معلوم ہے، یعنی ان کا چال چلن اللہ کو سب معلوم ہے، بس جب سارا کام تیاری ہی ہو جاتا ہے تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہتے تو ان کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا۔ یعنی بس جب سارا کام تیاری ہی ہو جاتا ہے تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہتے تو ان کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا، یعنی اللہ کے ساتھ سچائی سے رہ دینا، اور دل کے اندر یعنی ایک دل میں دو چیزیں، یعنی دنیا اور دین جمع نہیں ہو سکتا ہے، لیکن دو دل ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر بھروسہ اور اللہ کے اوپر یقین، یا اللہ میرے اعمال کو قبول کرے گا، میرے گناہ کو معاف کر دے گا، اس طریقے سے دو دل ہونا چاہیے مومن کی، تو ان کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا۔ سو اگر تم گناہ کنارہ کشی رہو تو آیا تم کو یہ احتمال بھی ہے کہ تم دنیا میں فساد مچا دو، وہ آپس میں قطع قرابت کر دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خدا نے اپنے رحمت سے دور کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو صاف کر دیا، کب؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں مومنوں کو رکھ دیا، پھر دنیا کو خراب مت کرو، اس میں فساد مت پھیلاؤ، آپس میں قطع قرابت مت کر دو،
करामते आपस में दुश्मनी कर लेना, आपस में झगड़ा कर लेना, दीन के बारे में उल्टे सुलटे बातें करके जो नई सो चीज़ को दीन में मिलाना और है सो चीज़ को निकालना, ऐसे उल्टे सुलटे काम मत करो। ये वह लोग हैं जिनको खुदा ने अपने रहमत से दूर कर दिया। अल्लाह की रहमत से दूर हो गया तो क्या है, जहन्नमी उसका ठिकाना है। अल्लाह माफ़ फरमाए, या अल्लाह तेरी रहमत का साया अता फरमाओ। फिर उनके बहरा कर दिया, यानी उनको कुरान में कान के बारे में जिक्र होता है, कान उसको यानी सुन नहीं पाता है, और उनके आँखों को अंधा कर दिया। उसके बाद में आँख बारे में बोलता है, उनको अंधा कर दिया। तो क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते? देखो दूसरे मज़हब के किताब में बोलता है नैनम प्रधानम, यानी आँखें अच्छे हैं, आँख